شیطان کو نہیں خدا سے ڈر لگتا؟ اور دوسرا، کیا شیطان کو خیال نہیں آتا کہ میں یہ کام ہی چھوڑ دوں کہ انسانوں کے لیے اتنی مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں؟ اور یعنی کیا اس کو واپسی کے کہ اللہ سے ڈر کے کہ میں یہ کام ہی چھوڑ دوں؟ یہ سر کوئی اس طرح کے ذہن میں سوال آتے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ اور زندگی وہ ابھی تک زندہ ہے سر؟ دیکھیے جی، شیطان سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی کہ اس کے میں تاثرات سمجھوں، اس سے یہ سوال کروں۔ البتہ شیاطین انس کو ہم جانتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں شیاطین، وہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شیاطین جن کے پاس کا کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس توجیہ ہوتی ہے، تعبیر ہوتی ہے۔ یہ جو توجیہ ہے نا، تعبیر، یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ آدمی اپنے بدترین جرم کی بھی توجیہ کر لیتا ہے۔ تو اب دیکھیے، شیطان نے وہاں بیان کیا، اس نے توجیہ کی ہے۔ اس نے اللہ میاں سے یہ کہا ہے کہ دیکھیے، یہ جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا نا، یہ حکم اپنی ذات میں غلط تھا، یعنی یہ میرٹ پہ پورا ہی نہیں اترتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کل میں نے ڈائلاگ بھی ریکارڈ کرایا ہے چرچ کے اندر، وہ رہ گیا تھا، صحیح طرح شوٹ نہیں ہوا تھا، دوبارہ ریکارڈ کرایا ہے۔ اس چیز کو میں زیر بحث لایا ہوں ڈاکومنٹ، ایک پورے قصہ شیطان کے اوپر ہے۔ تو اس میں نے بتایا ہے کہ شیطان کا کیس یہ تھا کہ ایک ایس ایس پی جو ہے، اس سے کہا جائے کہ تم سلوٹ کرو، سپاہی کو سلوٹ کرو اسے، تو بولے گا یہ کیا بات ہے، میں اس کو کیوں سلوٹ کروں؟ کس اخلاقی پیمانے پر، کس قانونی پیمانے پہ یہ چیز ٹھیک ہے؟ میں ریزائن کرتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے نہیں، دیکھو اتنا غیرت مند ایس ایس پی تھا، ہم ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نا اس کے۔ شیطان کی پوزیشن یہ ہے، یہ حکم ہی غلط ہے، آپ نے مجھے خود سپیریئر بنایا ہے، سپیریئر بنا کے اب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے سلوٹ کروں، آپ کی بات ہی غلط ہے۔ یہ توجیہ ہے اس کے پاس، لیکن سامنے اصل میں اللہ تعالیٰ براہ راست موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہ انہوں نے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، کیونکہ وہ دل کا حال جانتے تھے، تو انہوں نے وہ ریزن بتا دیا، ابا واستکبرا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس نے استکبار کیا ہے، اس کے دل میں اپنی بڑائی کا احساس ہے۔ اب وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ عقل کے اندھے، تجھے بڑا میں نے بنایا تھا، تیرے اندر کوئی خوبی نہیں تھی، میری فیسیلیٹیشن تھی، اور میں کون ہوں؟ میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں۔ یہ مقام بلند جو تجھے ملا ہے، یہ بھی میں نے دیا تھا۔ اگر یہ کسی نیکی کی وجہ سے تھی تو یہ بھی میری توفیق تھی۔ میرا حکم، یعنی میں آسمان و زمین کا بادشاہ ہوں، میں خالق ہوں، جب میرا حکم آ جاتا ہے تو وہ اصل حق ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن نے اس کو بیان تو نہیں کیا، لیکن جو صورتحال اس سے اندازہ ہوتا ہے، کئی دفعہ یہ اس رویے کو مظاہرہ کر چکا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیے نا، اس کا اسٹیٹس یہ تھا کہ جب یہ حکم پڑھ کے سنایا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس وقت فرشتوں کی کسی مجلس میں موجود تھا یہ، یعنی اس کا اسٹیٹس یہ تھا کہ فرشتوں کے بیچ میں ہوتا تھا، یہ اتنا بلند یہ مقام پر جن بن چکا تھا۔ تو یہ اس کی حیثیت تھی، یہ اس کا مقام تھا۔ لیکن یہاں سے اس بنا پہ اس نے کئی دفعہ تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ جب کوئی شخص اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ابتلا ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب وہ کسی شخص کو پکڑنا چاہتے ہیں، جب وہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ اب میں کچھ کروں، اس کے بہت زیادہ یہ ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے، تو پھر وہ اسی نوعیت کی کوئی آزمائش برپا کرتے ہیں، اور ان کی بڑی حکمت ہوتی ہے، وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ اور بعض اوقات وہ چاہ رہے ہیں بدکار آدمی ایکسپوز ہو جائے، اس نے جو ایک لبادہ بنا رکھا ہے نا تقوی کا، پرہیزگاری کا، اس کو مجھے ایکسپوز کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ باقی جو سوال کا آخری جز ہے، اس میں محسوس ہی ہوتا ہے اس نے جو مہلت مانگی تھی، اپنے مشن کی مانگی تھی، اور اس کی ذریت کو بھی یہ مہلت دی گئی ہے۔ ایک وقت تک تو زندہ رہا تھا، لیکن اس کے بعد قیاس یہی ہے کہ وہ مر گیا ہوگا، کیونکہ یہ عام قانون قدرت ہے، اس سے ایگزمپشن قرآن نے کوئی بیان نہیں کیا۔ وہ ایک ہی بات کہی ہے نا، اس نے قیامت تک مہلت مانگی تھی، وہ اس کے مشن کی مہلت تھی، وہ اس کی ذریت کو دے دی گئی ہے۔